السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان تجوید سبق نمبر 7 ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ آج ہمارا مخارج کا بیان ہے۔ مخارج کی اہمیت۔ حروف کو درست ادا کرنے کے لیے مخارج کا جاننا ضروری ہے۔ مخرج کی جمع ہے۔ مخارج کا لغوی معنی، مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، یعنی مخرج کا لغوی جو معنی ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کا اصطلاحی معنی، اصطلاح تجوید میں منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں اسے مخرج کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم نے اس کے لغوی اور اصطلاحی، لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اصطلاحی معنی منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ اور مخرج کی تعداد 17 ہیں، جیسا کہ امام محمد بن محمد جزری شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: مخارج الحروف 17 علی الذی یختارہ من اختبار۔ ترجمہ: حروف کے مخرج 17 ہیں اس قول پر جس کو پرکھنے والا محقق اختیار کرتا ہے۔ یعنی امام خلیل بن احمد فرہدی نحوی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق حروف کے مخرج 17 ہیں۔ مخرج کی اقسام: بنیادی طور پر مخرج کی 2 قسمیں ہیں: مخرج محققہ، مخرج مقدرہ۔ مخرج محققہ اور مخرج مقدرہ، یعنی کہ مخرج محقق کی تعریف جو مخرج حلق، لسان اور شفتان میں ہوں انہیں مخرج محققہ کہتے ہیں۔ حلق سے ہوں، لسان سے ہوں اور شفتان یعنی ہماری نیک اور زبان اور ہونٹ ہوں انہیں مخرج محققہ کہتے ہیں۔ اور مخرج مقدرہ کی تعریف وہ مخرج جس کا تعلق حلق، لسان اور شفتان سے نہ ہو، جیسے جوف دہن اور خشوم، ان کو مخرج مقدرہ کہتے ہیں۔ حلق، لسان، شفتین، جوف دہن اور خشوم کو اصول مخرج کہتے ہیں۔ جی بالکل، حلق، لسان، شفتان، جوف دہن اور خشوم کو اصول مخرج کہتے ہیں۔ یہ 5 ہیں نا اصول مخارج، ہم نے پڑھا ہے۔ اصول مخارج کا نقشہ، اصول مخارج کا نقشہ یہ ہے۔ حلق ہے، حلق یہ مخرج، اس کے 3 مخرج ہیں اور 6 حروف ہیں، یعنی کہ اوپر ہمارے حلق کے 3 حصے ہیں نا، 3 مخرج اور اس کے حروف 6 ہیں، یعنی اوپر والے سے غین خا، درمیان والے سے عین ہا اور نیچے والے سے حمزہ ہا، یہ 6 حروف ہیں۔ اور لسان، اس کے مخرج 10 ہیں اور اس سے حروف 18 ادا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ نکلنے کی جگہ اس کی 10 اور حروف جو ہیں وہ 18 ہیں۔ شفتین مخرج 2 ہیں اور حروف 4 ہیں، یعنی کہ اس کے مخرج 2 ہیں نا، یہ با جو ہے دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے، اور واؤ دونوں ہونٹوں کے گولائی سے، اور با فا میم، میم اب آئے گا، میم جو ہے دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے، اور جو فا ہے نا، فا یہ اوپر کے دانتوں کا کنارہ، نیچے ہونٹ کا تر حصہ۔ ٹھیک ہے، یہ اس کے 2 مخرج ہیں۔ باقی میں تو ہونٹ استعمال ہو رہے ہیں لیکن جو دانت استعمال ہو رہے ہیں نا یہ 2 ہو گئے، اور اس کے 4 حروف ہیں۔ جوف دہن مخرج ہے اور حروف مدہ کا نکلنا، حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ۔ اور خشوم مخرج اس کا غنہ کا ہے، یعنی غنہ کرنا ہے، اور ہم نے پڑھا ہے کہ 2 حرف میں غنہ ہوتا ہے، نون مشدد اور میم مشدد میں، باقی میں بھی تو ہوتا ہے نا ادغام میں، انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ اور مخارج محققہ، حلق مخارج، حلقی مخارج، حلق میں 3 مخارج ہیں: اقصی حلق، وسط حلق، ادنی حلق۔ پہلے مخرج اقصی حلق، حلق کا وہ آخری حصہ جو سینے کی طرف ہے اس سے حمزہ ہا ادا ہوتے ہیں، اور دوسرا مخرج وسط حلق جو ہے حلق کا درمیانی حصہ، اس سے عین ہا، عین ہا ادا ہوتے ہیں، اور تیسرا مخرج ادنی حلق، حلق کا وہ ابتدائی حصہ جو منہ کی طرف ہے اس سے غین خوا ادا ہوتے ہیں۔ ان 6 حروفوں کو حروف حلقیہ، حلقیہ کہتے ہیں۔ حلق کے 6 حروف ہیں، اسے ملقع حمزہ ہائے و عین ہا و غین خوا کہتے ہیں۔ حمزہ ہائے، حمزہ ہا و عین ہا و غین خوا کہتے ہیں۔
ٹھیک. آگے ہے لسانی مخارج. لسان زبان کو کہتے ہیں، اس میں 10 مخارج پائے جاتے ہیں جس سے 18 حروف ادا ہوتے ہیں. زبان سے ادا ہونے والے حروف کو حروف لسانی کہتے ہیں. لسان کے درج ذیل حصے ہیں. اصل لسان زبان کی جڑ کو کہتے ہیں. اقصی حافہ لسان زبان کا وہ بغلی کنارہ جو حلق کی طرف ہے، کنارے کی بات ہو رہی ہے. اور ادنیٰ حافہ لسان زبان کا وہ بغلی کنارہ جو منہ کی طرف ہے. وسط لسان زبان کا درمیانی حصہ جسے ہم درمیانی حصہ، یہ زبان کا درمیانی حصہ. اور بطنی لسان زبان کا پیٹ. اور طرف لسان زبان کا کنارہ. رأس لسان زبان کی نوک یا سرہ. اور ظہر لسان زبان کی پشت. چوتھا مخرج ہے اقصی لسان زبان کی جڑ اور مقابل کے تعلق کا نرم حصہ جو کوے سے ملا ہوا ہے، اس سے قاف ادا ہوتا ہے. پانچواں مخرج ہے اقصی لسان اور مقابل کے تالوں کا سخت حصہ جو منہ کی جانب ہے، اس سے کاف ادا ہوتا ہے. قاف اور کاف کو حروف لغویہ کہتے ہیں. چھٹا مخرج وسط لسان اور اس کے مقابل کا تالو، اس سے جیم شین یا غیر مدہ ادا ہوتے ہیں. اس حروف کو حروف شجریہ کہتے ہیں. ویسے عربی میں شجرنہ زبان کے درمیان کو کہتے ہیں. اب جن حروف کے مخارج بیان کیے گئے ہیں ان کا تعلق زبان کے ساتھ تھا، دانتوں سے بھی ہے، لہٰذا اب دانتوں کے نام مع اقسام بیان کیے جاتے ہیں. آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ پارٹ نمبر 2 میں ہم آگے بیان کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.